سارے حلال موالی لکھ لو لوح دل پر، فلسفہ وہی ہے. ہاں جان والا. علی نے جان بیچی، بدلے میں رضائیں خریدیں. جملہ ایسا ہے کفر و شرک کے درمیان سینٹی میٹر نہیں، باریک ترین بال سے بھی 1000 گنا باریک مرحلہ ہے جہاں میں پہنچا ہوا ہوں. انکار کرو گے تو کافر، حقیقت نہیں سمجھو گے تو مشرک. دونوں کے مابین باریک ترین حقیقت ہے. مومن نے بھی جان بیچی، جنت لی. علی نے بھی جان بیچی، جنت لی. اب کہنے دو غضنفر کو مومن، یا نہیں الٹ کے سمجھاتا ہوتا کہ بچے بھی سمجھے. جنت کی قیمت مومن کی جان، رضاؤں کی قیمت علی کی جان، اور اللہ کی قیمت حسین کی جان. بڑی بات میں نے پہلے ہی کہا تھا، انکار کرو گے تو کافر، اگر اس بات کے منکر ہو تو کافر ہو، اور اگر اللہ کو اپنے پیرائے میں لا کے محدود کیا تو مشرک. حسین نے خریدا خدا کو. پر لطف یہ ہے حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی جان کی یہ قیمت دے. کتابیں پڑھ، حدیث قدسی دیکھ، اس نے خود کہا آنا اجزا بے کا یا حسین، حسین تیرا صلہ میں خود ہوں. نقوی صاحب علی بے مثال ہے، لیکن 3 علی اور بھی ہیں. محمد لا شریک ہے، 3 محمد اور بھی ہیں. حسن بے نظیر ہے، 1 حسن اور بھی ہے. بس عرش پہ وہ اکیلا ہے، فرش پہ حسین اکیلا ہے. اپنی دھڑکنوں سے پوچھ لو، ابھی بھی موقع ہے. میں راستہ بدل سکتا ہوں، لیکن اس کے 1 منٹ کے بعد پھر میری مجبوری ہو جائے گی. پھر چاہو نہیں، کچھ چہروں پہ حیرت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہروں پہ حیرانی ہے. یہ تو وہ حسین، یہ تو وہ حسین ہے جو غضنفر بتا رہا ہے. اگر کبھی سلمان نے بتایا کہ حسین کیا ہے. اگر کبھی علی نے بتایا کہ حسین کیا ہے، اگر خود کبھی جلی نے بتایا کہ حسین کیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ كُنُوزًا مَقْرُونَةً فِي عَرْشِ الرَّحْمَانِ.
اللہ کہتا ہے میرے عرش میں میرے کچھ چھپے ہوئے خزانے ہیں، مفاتیحھا السنۃ الشعراء، شعراء کی زبانیں، شاعروں کی زبانیں ان خزانوں کی چابیاں ہیں، دنیاوی شاعروں کی نہیں۔ ہاں، جیسا کہ حسان سے رسول نے کہا تھا لو زلت مویتا بروح القدس ما دمت مادحا لنا، اے حسان جب تک ہماری مدح کرو گے تمہاری زبان پہ روح القدس بولتا رہے گا۔ اب شاعر عالم تو ہوتا نہیں، بعض اوقات ایسا کچھ اس کے منہ سے نقوی صاحب نکل جاتا ہے جس کا پتہ اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی بات میں نے اپنے بھائی محسن نقوی مرحوم سے کہی تھی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا محسن تمہاری قلم سے ایک جملہ ٹپکا ہے بلکہ پھسلا ہے، پتہ تمہیں خود نہیں تم نے کہا کیا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یہ جو تمہاری قلم سے لکھا گیا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ میرا خیال ہے دل نہیں ہے تمہارا۔ میں نے مکسر جوتا نکال کے ششکار کے کھم مار کے ارد گرد یادی جو مرتضی علی علامہ صاحب سمیت آپ جا کے سمانا کھلا۔ ہاں دیکھو میں نے کبھی نہیں کہا کہ نعرہ لگاؤ، کہا ہے کبھی؟ کبھی نہیں کہا۔ 16 سال کا تھا ممبر پہ آیا ہوں، آج تک کبھی نہیں کہا۔ خود لگاتے ہو مرضی سے، تو پھر ایسا نہ لگایا کرو نا کہ جو دل بھی توڑے اور شاہ نے جب کہ شایان شان بھی نہ ہو۔ نہ پوچھ میری تحقیق ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری ضمانت سے، تمہارے اس ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی عدالت تک ضامن 5 ہستیوں نے اپنے اپنے وقت میں کہا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ہاں اور مجھے ممبر کی قسم پرزور فرمائش کی گئی، اس لیے شروع کر بیٹھا ہوں، سر اٹھانا آخری بندے تک۔ 5 ہستیوں نے، کتابوں میں ترتیب اور ہے، ہیں 5 ہی لیکن کتابوں کی ترتیب اور ہے، میں نے ترتیب بدل دی ہے جان بوجھ کے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو میں پہلے نمبر پہ بیان کروں وہ کتاب میں بھی پہلے نمبر پہ ہو نا، اور یہ تو ایک جگہ نہیں، مختلف کتابوں پہ، یعنی کم از کم 2-3 ہزار کتاب پڑھو تو پھر یہ 5 مقام ملیں گے الگ الگ کہیں کہیں۔ اور میں نے بدلی کیوں ہے ترتیب؟ میں رتبے کے مطابق بیان کروں گا، یہاں یوں جاؤں گا، حق بھی یہی بنتا ہے طبیعت بیان کروں۔ سب سے پہلے یہ جملہ جبریل نے کہا، کس نے کہا؟ کب؟ 3 شعبان کو اللہ نے کہا انزل فی 1000 قبیل من الملائکہ، اے جبریل 1000 قبیل فرشتوں کے لے کے جاؤ اور میرے حبیب سے کہے کہ میرا بدن ہوتا تو مبارک دینے خود آتا۔ میری نیابت میں مبارک دے حسین کی، اور پورے 40 دن جاتا رہے اسی طرح۔
اور ذہن میں رہے. پھر واپس آؤں گا میں اسی طرف. 10 لاکھ فرشتے قبیل کہلاتے ہیں. کتنے؟ اور 1000 قبیل. 10 لاکھ کو 1000 سے ضرب دو. ایک تیز پنکھا چل رہا ہو, کتنی شائیں شائیں ہوتی ہے. اور جہاں 1000 قبیل فرشتوں کے چلے ہوں گے, فضا خلا دھرتی ہل رہی ہے شہپر ملکوت کی سرسراہٹ سے. شائیں شائیں کی آواز فطرس میں سنے. بڑی مشکل سے اپنے بکھرے ہوئے زخمی بدن کو سمیٹا. جبریل قیامت تو نہیں آ گئی, آسمان خالی ہو رہا ہے فرشتوں سے. نہیں, اب خدا کی قسم, اسی حسین کی قسم, رعایتی نمبر نہیں دوں گا. جس چہرے پہ شکن نظر آئی میں اسے حسین کا دشمن سمجھوں گا. جبریل قیامت تو نہیں آئی, آسمان خالی ہو رہے ہیں. جبریل نے کہا قیامت تو نہیں آئی, قیامت کا مالک زمین کو. قبلہ امجد منیر سید اہل سنت کے بہت بڑے خطیب مصر تو فارغ التحصیل ماشاءاللہ سننا ہے انہاں دی طرف ادارہ جی گرد یا علی یا گرد مرتضی علی. بابا تم بھی ہاتھ جا کیا سوال ہاں قیامت نہیں آئی. ہاں, اور یہ غلط فہمی دور کر لو, قیامت کا مالک یہ ٹھہرانا ہے. اور تجھے جو مولوی نے پڑھا رکھا ہے کہ قیامت کا مالک اللہ ہے, آج غزل پر درستگی کرانا چاہتا ہے کر لو. قیامت کے مالک محمد والے محمد ہے. قیامت کے مالک 14 ہیں, 14 کا مالک اللہ ہے. گھبراہٹ تو نہیں پاری. اچھا ہے جبریل, حیرت ہے, حسین کے بڑے بھی آئے. تو اکیلا آتا رہا ہے, آج 1000 قبیل, اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے جا رہے ہیں. کہا فقط آج نہیں جا رہے, 40 دن آئیں گے. میں وہی, ہر روز باقی فرشتے تبدیل ہوتے رہیں گے. اچھا میں چلوں تیرے ساتھ. میں بھی مبارکباد دینے کی خواہش رکھتا ہوں, مجھے پروں میں بٹھا لے گا, میں چلوں تیرے ساتھ. کیوں چلنا چاہتا ہے؟ عہدہ نہ ملے, نہیں ضرورت, شفا مل جائے حسین کے صدقے میں, بڑی بات ہے. پھر چہرہ اترا. اب دیکھنے والی بات اور سوچنے والی منڈی والوں یہ ہے, مولانا سامنے کی حقیقت ہے طرفین کی کتابوں میں کہ 6000 سال سے فطرس الغیاث فریاد ہے پکار رہا تھا. 6000 سال میں کتنے نبی آئے, کتنے ولی آئے, کتنے وسیع آئے. حسین کے خاندان میں خود بزرگ آئے. نہیں آیا فطرس, فریاد بھی تھی,
فریادی بھی تھا، اللہ اکبر، لیکن پترس ادھر والے باہر والے تھک تو نہیں گئے؟ گیو چہرہ اترا پترس کا، کہتے جبریل ذرا مجھے ٹھارس دے، خالی تو نہیں آؤں گا، معافی مل جائے گی، شفا عطا ہو جائے گی۔ توجہ منڈی والوں، پترس کا یہ کہنا تھا کہ جھوم کے جبریل نے کہا لو تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کا۔ مولانا میں نے صرف اس میں لفظ میرا کا تصرف کیا ہے، صرف لفظ میرا میں نے بولا ہے، باقی سب وہی ہے۔ فلا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے۔ ہاں تو میرا کہنے کا تو حق ہے نا، کیونکہ حسین ہی ایک ایسا ہے جسے مومن کہہ سکتا ہے میرا، جسے کافر کہہ سکتا ہے میرا، جسے مشرک کہہ سکتا ہے میرا۔ جی ہاں یہ نقوی صاحب عزت حیدر کے سب یہ سامنے سری ہے، یہ شبیہ ہیں، ان سب کی قسم تمہارے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المومنین ومحبت الحسین فی قلوب المنافقین والکافرین والمشرکین دون المومنین۔ فرمایا اللہ نے علی کی محبت صرف مومن کے دل میں رکھی ہے، حسین کی محبت منافق کے دل میں ہے، کافر کے دل میں ہے، مشرک کے دل میں۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا شراج صاحب خلاصہ کیا ہے؟ خواجہ کوثر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ علی کی محبت مومن کا حصہ، حسین کی محبت ہر انسان کا حصہ۔ نقوی صاحب وہ دن ہے آج کا دن، میں تو کھوجتا پھرتا ہوں، تم بھی ایسے کرنا، ہر دل میں جھانک کے دیکھنا، جس دل میں علی نہ ہو سمجھ لینا ایمان نہیں، جہاں حسین نہ ہو سمجھنا انسان نہیں۔ رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ کیا کہہ رہا ہے جبریل؟ نہ پوچھ۔ کیوں نہ پوچھوں؟ آگے دلیل بھی تو ہے نا، ایسے تو نہیں کہہ دیا جبریل نے، کہتے حل جا۔ لیکن سر دعا کرنا کہ میں حق بولوں حق کے صدقے میں، اور یہ سارے شیعہ سنی دوست حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکیں۔ جبریل کہتے حل جا،
الا موتقن للاسات، او حسین آیا ہی تو اللہ سے اللہ کے نافرمانوں کو چھڑانے کے لیے۔ مجھے علامہ مجلسی کی حدیث یاد آ گئی، امام حسین اونچا بولو، جنت کے فرشتے ایک خط کو پھیر کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب جہنم کے کنارے سے پہنچے، پیچھے سے آواز آئی اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا اس نے کہا امام حسین مظلوم کربلا سے، مولا اس کا تو سارے گناہ، اس کو میں نے بخش دیا ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ مولا اس کا کیا اور نیکی تھی؟ کہنے لگا جب یہ پانی پیتا تھا اس سے سزا پڑتا تھا، کیونکہ حقیقت مغفرت ہی محمد والے محمد ہے۔ جس چیز کو مغفرت کہتے ہو مولانا، اس کا مادہ غفر ہے نا، مغفرت غفر سے نکلا ہے، اور غفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو۔ تو جو بھی رحمت کا مصدر ہوگا وہ غافر بھی ہوگا، غفور بھی ہوگا۔ حسین تو آیا ہی اللہ کے نافرمانوں کو اللہ سے چھڑانے۔ ہم اپنے استاد کے ہاتھ سے بندہ نہیں چھڑا سکتے، اللہ جانے یہ کون ہے جو بے ہاتھ کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں یہ جو روشنی کے پیچھے ہیں ذرا ان کو دیکھ لوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے سفیر حسینی نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ تھکنے لگنا بس اشارہ کر دینا، ہاں وہیں سمجھ لوں گا۔ دربار ابن زیاد میں بات لمبی ہے، بڑا رد و بدل ہوا گفتگو کا، مکالمے کا۔ ابن زیاد ملعون بدنہاد نے کہا ہیں حسین کے لیے بیعت لی تھی 18,000 بندوں کو ورغلا کے، کیا دیکھا ہے تم نے حسین میں؟ خدا کی قسم منڈی والے شیعہ سنیو، لگتا تھا کہ جتنے زخم بدن پہ تھے مسلم کے سارے لب بن کے مسکرانے لگے۔ سارے لب بن گئے، تبسم سے جھون کے مسلم نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کیا ہے مسلم؟ اب ہر کوئی اپنے معیار کا تعارف کرائے گا نا، وہ جبریل کا تھا، اب مسلم سے سنیے، فرماتے ہوا امام الدورین بدوام النجرین طہر طاہر مطہر من طاہرین و امامک رجس من رجسین۔ اب اللہ جانے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے، مجھے یہ خبر نہیں، فرماتے حسین عالمین کا امام ہے جب تک شمس و قمر باقی ہے، صرف آج نہیں، بے تمام النیرین، جب تک سورج چاند ہے تب تک طہر طاہر مطہر۔ حسین طاہر بھی ہے، حسین مطہر بھی ہے، حسین طہارت بھی ہے۔ طاہر بھی، مطہر بھی، طہارت بھی۔ فرمایا بدنہاد تخت کے نشے میں جھومنے والے شرابی
جو تیرا امام ہے خود بھی رقص ہے، پیدا بھی دو رنسوں سے ہوا ہے۔ ارادے دیر تو نہیں ہو گئی، گھر تو یاد نہیں آ رہا؟ ہاں کتنے بتا چکا؟ کتنے رہ گئے؟ سارے بتاؤں یا ادھار کروں؟ اچھا میں نبی صاحب ابھی آزما لیتا ہوں، میرے پاس ایک ایسا میٹر ہے